أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ، اور اس کا مسئلہ نمبر ہے آج 145 145 بلکہ معذرت کے ساتھ 153 153 مسئلہ نمبر ہے 153 153۔ اور یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلُ يَقُولُ إِنَّا نَحْنُ نُعَظِّمُ اللَّهَ اذا سمع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ جہمی یرید ان یرد اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کسی شخص کو سنیں کہ وہ کہہ رہا ہو کہ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ الفاظ کب کہہ رہا ہو؟ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنیں، یعنی کہ آپ کی احادیث سن کر تبصرہ یہ ہو کہ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، فاعلم تو آپ جان لیں انہ جہمی کہ وہ جہمی ہے، یعنی کہ اللہ کی صفات کا منکر ہے۔ یرید وہ چاہتا ہے ان یرد اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مسترد کر دے، وہ ریجیکٹ کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، آپ کی احادیث کو۔ وَيَدْفَعْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ آثَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان الفاظ سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دھکیل دے، یعنی کہ ان سے جان چھڑا لے، ان کو پیچھے کر دے۔ وَهُوَ يَزْعُمُ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ انہ یعظم اللہ کہ وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، وَيُنَزِّهُهُ اور اس کی تنزیہ کر رہا ہے، یعنی کہ اسے عیوب سے پاک قرار دے رہا ہے۔ اذا سمع حدیث الرؤیا، جب وہ سنتا ہے اللہ رب العزت کو روز قیامت دیکھنے کے بارے میں جو حدیث ہے اسے، وہ حدیث النزولی، اور جب وہ سنتا ہے اللہ رب العزت کے آسمانی دنیا پہ اترنے کے متعلق حدیث کو، وغیرہ اور دیگر احادیث کو، افلیس یرد اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو رد نہیں کر رہا؟ وَإِذَا قَالَ اور جب وہ کہے کہ اِنَّا نُعَظِّمُ اللَّهَ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، أَن يَزُولَ مِن مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ اس بات سے کہ وہ ایک جگہ سے ہٹے دوسری جگہ کی طرف، ایک جگہ سے منتقل ہو دوسری جگہ کی طرف، فقد زعم تو تحقیق اس نے یہ گمان کیا ہے، انہ اعلم باللہ من غیری کہ وہ اللہ کو اپنے غیر سے زیادہ جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فاحذر ہؤلاء تو آپ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں، فإن جمہور الناس من السوقۃ وغیرہم علی ھذا الحال کیونکہ عامۃ الناس وغیرہ میں سے اکثر لوگ اسی حالت میں ہیں، وحذر الناس منہم اور لوگوں کو ان کے بارے میں خبردار کریں۔ بڑا عظیم اصول بیان کیا ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے۔ یہ کیا اصول ہے؟ اس کا کیا مفاد ہے؟ اس کا کیا خلاصہ ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اللہ رب العزت کی کئی ایسی صفات آتی ہیں جن کا صاف صاف یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا آسمانی دنیا پہ نازل ہونا، اور یہ حدیث ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یا لوگوں کا روز قیامت اللہ رب العزت کو دیکھنا، یعنی کہ جنتی لوگوں کا دیکھنا، تو ایسی احادیث کو ماننا یہ اللہ رب العزت کی توہین سمجھتے ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ رب العزت نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حرکت کرتا ہے، اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اور یہ کام تو مخلوق کے ہوتے ہیں۔ خالق تو وہ ہے جو قدیم ہے، شروع سے ہے، تو خالق خود بھی قدیم ہے، شروع سے ہے، اور اس کی صفات میں بھی حدوث نہیں ہونا چاہیے، حرکت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کچھ جدید چیز نہیں ہونی چاہیے، نئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ تو نئی چیز ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں اس لیے ہم ان احادیث کو مانیں گے تو اللہ کی توہین ہے، اس لیے وہ آگے سے کیا کہہ دیتے ہیں، ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بظاہر بڑے میٹھے ہیں، بڑے عمدہ ہیں، لیکن کلمۃ حق اریدا بہا الباطل، یہ بظاہر الفاظ حق پہ مشتمل ہیں، لیکن اس کے اندر زہر ہے، اس کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا انکار چھپا ہوا ہے۔ اللہ کی تعظیم کے نام پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ماننے سے انکار کرنا چاہتے ہیں، اور یہی صورتحال ہے اللہ رب العزت کو دیکھنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، جنتی لوگ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اور یہ کہنا کہ اللہ کا دیدار ہو سکے گا یہ اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو عظیم ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی احادیث کا انکار کر دیں، ایسی صفات کا انکار کر دیں۔ یہ ہیں ان کے نظریات۔ تو امام البخاری کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ، جب آپ کسی آدمی کو سنیں، یقول، وہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُعَظِّمُ اللَّهَ، بے شک ہم ہی اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ کب کہہ رہا ہے وہ الفاظ، یہ اہم بات ہے کہ کب کہہ رہا ہے، کس موقع پہ کہہ رہا ہے، ورنہ تو الحمدللہ ہم جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں ہم ان سے کہیں زیادہ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہ یہ الفاظ کس موقع پہ کہہ رہا ہے، اذا سمع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ سنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، اور یہ کہے کہ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، فاعلم، تو آپ جان لیں انہ جہمی، وہ جہمی ہے، اللہ کی صفات کا منکر ہے، ان احادیث کا انکار کرنا چاہتا ہے جن میں اللہ کی صفات آئی ہیں۔ وہ کیا چاہتا ہے، امام بربہاری کہتے ہیں یرید، وہ چاہتا ہے کہ ان یرد اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مسترد کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، وہ رد کر دے نبی علیہ السلام کی احادیث کو، وَيَدْفَعَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، اور ان الفاظ کے ذریعے، کون سے الفاظ، کہ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے یدفع، دھکیل دے، پیچھے کر دے، آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، وَهُوَ يَزْعُمُ، اور وہ گمان یہ کرتا ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے، انه يعظم اللہ، کہ وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، وَيُنَزِّهُهُ، اور اللہ کو عیوب سے پاک قرار دیتا ہے، اذا سمع، جب وہ سنتا ہے، حدیث الرؤیتی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں حدیث، اور اللہ تعالیٰ کے آسمانی دنیا پہ نازل ہونے کے بارے میں حدیث، وغیرہ اور دیگر حدیث، افلیس یرد اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو رد نہیں کر رہا؟ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حدیث رؤیت کیا ہے، اللہ کو دیکھنا، اس بارے میں حدیث کیا ہے، اللہ کا آسمانی دنیا پہ نازل ہونا، اس بارے میں حدیث کیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے حدیث رؤیت دیکھتے ہیں۔ رؤیت کا لفظی معنی ہوتا ہے دیکھنا، یعنی کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا۔ تو اس بارے میں حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے اس کا 806، 806، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اور نمبر ہے اس کا 182، 182، اور یہی حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، اور اس کا نمبر ہے 4730، 4730، 4730۔ تو یہ کیا حدیث ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں مسلم شریف سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، ویسے تو میں نے آپ کو نمبرز لکھوا دیے ہیں،
بخاری شریف کے، مسلم شریف کے، ابو داؤد شریف کے، ویسے یہ حدیث کئی ایک کتب احادیث میں آئی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ان ناسا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، کہ کیا تمہیں 14ویں رات چاند کو دیکھنے میں کسی قسم کی دقت پیش آتی ہے، کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ قالوا لا، تو صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول، 14ویں رات کو تو چاند بالکل واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، کوئی بھی دیکھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ قال، تو آپ کا اگلا سوال یہ تھا، هل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کہ سورج کے آگے بادل بھی نہ ہوں؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یعنی کہ سورج بادل آگے موجود نہ ہو تو سورج کو دیکھنا، اس میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ قال، تو آپ نے کہا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، یقیناً تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھ سکو گے۔ ایسے ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اسی طرح آسانی سے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی دقت کے، بڑی آسانی کے ساتھ اپنے رب کی زیارت کر سکو گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ روز قیامت اللہ کے چہرے کا دیدار ممکن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کون دیدار کر سکیں گے؟ اہل جنت۔ اور قرآن کریم میں بھی اس بارے میں آیت موجود ہے، ایک نہیں کئی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ سورہ قیامہ ہے کہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب جہمیوں کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں میں صفات آتی ہیں تو تعویل کرتے ہیں، احادیث میں آتی ہیں تو یا تعویل کرتے ہیں یا سرے سے اس حدیث کو ماننے سے، قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے جنتی چہرے، مومن چہرے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ طرف، اور پورے قرآن میں ہم الہ کا معنی طرف ہی کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ تعویل کریں گے، کہیں گے نہیں جی یہاں پہ الہ سے مراد طرف نہیں ہے، یہاں الہ سے مراد ہے رب کی نعمتیں، ان کے رب کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ تعویل آپ نہیں مانتے تو ایک اور بھی راستہ موجود ہے، وہ کیا جی؟ ناظرہ کا معنی آپ یہ نہ کریں کہ دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ کا معنی آپ یہ کہیں کہ اپنے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ ناظرہ کے بعد جب الہ آ جائے، اور یہاں پہ الہ موجود ہے ناظرہ کے ساتھ، تو جب الہ آ جائے پھر ایک ہی معنی ہوتا ہے دیکھنے کا، پھر انتظار کرنے کا معنی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی آیت کی تعویل بھی غلط اور احادیث کا انکار بھی غلط، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی صفات کو ماننے سے اس قدر بھاگتے ہیں کہ اس کے لیے ہر آیت کا انکار کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی تعویل کر کے، اور ہر حدیث کا انکار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول میں رکھا، ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا، ایسی مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں جہاں ہمیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو بھی صفات اپنی بیان کی ہیں آنکھیں بند کر کے مان لو۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی صفات بیان کی آنکھیں بند کر کے مان لو۔ الحمدللہ ہماری توانائیاں قرآن کے انکار اور تعویل میں صرف نہیں ہوتی، ہماری توانائیاں احادیث کے انکار اور تعویل میں صرف نہیں ہوتی، ہماری توانائیاں خرچ ہوتی ہیں تو قرآن کو سمجھنے میں، اس کا معنی جاننے میں، احادیث کو سمجھنے میں اور معنی جاننے میں، نہ کہ تعویل کرنے میں اور اپنے مسلک کو بچانے میں، اپنے عقائد کو بچانے میں۔ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ تھی حدیث رؤیت۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تذکرہ دیگر حدیث میں بھی آیا ہے۔ اب آتے ہیں حدیث نزول کی طرف۔ نزول کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اترنا۔ تو آئیے یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ بخاری شریف میں آئی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1145 1145۔ مسلم شریف میں آئی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 758 758۔ چونکہ حدیث ایسی ہے جو عام طور پہ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے میں نے زیادہ اس کے حوالے یعنی کہ لکھے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھوانا چاہتا ہوں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور نمبر ہے 3498 3498۔ بلکہ ترمذی میں جب یہ حدیث آتی ہے اس کے بعد امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون سے صحابہ کرام ہیں، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کو ایک صحابی نہیں ہے، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو امام ترمذی ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1366 1366۔ یہ حدیث آئی ہے مسند احمد میں اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 7592 7592۔ اور یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد شریف میں اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1315 1315۔ بلکہ اس حدیث کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کو امام مالک روایت کر رہے ہیں، امام احمد روایت کر رہے ہیں، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سب ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو تائید کے انداز میں، اس بات کے انداز میں۔ اور افسوس کہ یہ جہمی لوگ، یہ اللہ کی صفات کے منکر، ان سے یہ احادیث ہضم نہیں ہوتی۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ائمہ حدیث کی تعداد 15-16 سے زیادہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے کیا؟ آئیے پھر ایک دفعہ مسلم شریف کی طرف چلتے ہیں۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 758۔ تو یہ اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء الدنیا، اس آسمان پہ جو نچلا آسمان ہے، جو دنیا کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، یعنی کہ پہلا آسمان ہمارے لحاظ سے۔ کب اترتا ہے؟ ایک تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ینزل فعل مضارع ہے، اترتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اترے، نازل ہوئے اور کہانی ختم ہو گئی، نہیں، ینزل، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا رہتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات، یہ ایک رات کا مسئلہ نہیں ہے، ہر رات۔ کب؟ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اچھا کیسے ہم طے کریں گے کہ یہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے؟ مغرب سے لے کے فجر طلوع ہونے تک کے وقت کو آپ شمار کر لیں۔ مثال کے طور پہ مگر سورج غروب ہو رہا ہے 5 بجے اور فجر طلوع ہو رہی ہے کتنے بجے؟ مثال کے طور پہ وہ بھی 5 بجے۔ اب رات کتنے گھنٹے کی بنی؟ 12 گھنٹے کی۔ تو 5 بجے سورج غروب ہو رہا ہے
تو 12 کو آپ تقسیم کریں 3 حصوں میں، 4 گھنٹے کا ایک حصہ ہوا، تو 5 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 9۔ یہ رات کی پہلا تہائی حصہ گزر گیا، 9 بجے۔ 9 میں 4 مزید شمار کریں تو کیا ہو گیا؟ 1۔ تو یہ 1 جب بج جائیں گے تو پھر رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمارا رب نزول فرماتا ہے ہر رات آسمان دنیا کی طرف، حین یبقا، جب باقی رہ جاتا ہے رات کا آخری تہائی حصہ، فیقول، تو وہ کہتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس حدیث میں ایک تو تذکرہ ہوا ہے اللہ کی صفت نزول کا، دوسرا اللہ کی صفت کلام کا۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ومن یسألونی، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، تو میں اس کو عطا کروں۔ ومن یستغفرونی، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، فاغفر لہ، تو میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ ہے جی حدیث نزول، بڑی عظیم الشان حدیث ہے ہمارے لیے۔ الحمدللہ اس میں خوشخبری ہے کہ جب ہم پریشان ہوں، رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کریں، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کریں، اللہ کے ساتھ مناجات کریں، اللہ کے ساتھ کلام کریں، تو ہمارے لیے تو الحمدللہ یہ صفات پہ مشتمل احادیث نعمت ہیں۔ اللہ کی صفات کا پتہ چلتا ہے، صفات کے مطابق اللہ سے مانگنے اور اللہ کی عبادت کا علم ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یہ احادیث مسئلہ ہیں، جنہوں نے ایک غلط عقیدہ اختیار کر لیا ہے اللہ کی صفات کے انکار کا، ان کے لیے یہ احادیث مسئلہ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں امام بربہاری، افلیس یرد اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو رد نہیں کرتا؟ وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ اِنَّا نُعَظِّمُ اللَّهَ، کہ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کو اس بات سے پاک سمتے ہیں، عظیم سمتے ہیں کہ ان یزول من موضع الی موضع، کہ وہ ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ منتقل ہو۔ فقط زعم، تو ایسی گفتگو کرنے والے نے یہ گمان کیا ہے کہ انہ اعلم باللہ من غیرہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے غیر سے بہتر جانتا ہے۔ گویا کہ جہمی کہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کو اللہ سے بہتر جانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسولوں سے بہتر جانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ان صحابہ کرام سے بہتر جانتا ہوں جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، احادیث نزول اور رؤیت کو۔ میں اللہ تعالیٰ کو ان اماموں سے بہتر جانتا ہوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو اس حدیث کو روایت کرتے رہے، یاد کرتے رہے، امت تک منتقل کرتے رہے۔ تو صحابہ اکرام کو یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تابعین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تبع تابعین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سلف صالحین جو بہترین 3 زمانے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ بعد والوں کو مسائل یعنی کہ بعد والوں کے لیے یہ حدیث مسئلہ بن گئی ہیں، جو یونانیوں سے متاثر ہوئے، جو علم کلام سے متاثر ہوئے، جو فلسفے سے متاثر ہوئے۔ فاحذر ہؤلاء، امام بربہاری کہتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ بچیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ فإن جمہور الناس من السوق وغیرہم علی ھذا الحال، کہ سوقہ کا معنی ہوگا پبلک، عام لوگ، کہ عام لوگ وغیرہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ اسی حالت پہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اسی حالت پہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس آدمی سے متاثر ہو جاتے ہیں جو یہ کہے کہ ہم اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہیں، اور واقعی اللہ کی تعظیم بیان کرنی چاہیے، جو اللہ کی تعظیم بیان کرے اس کا احترام کرنا چاہیے،
لیکن اللہ کی تعظیم کے نام پہ اللہ کی صفات کا انکار، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کی تعظیم کے نام پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب، آپ کی احادیث کا انکار، یہ تو دین کے ساتھ کفر ہے۔ تو اس لیے امام بربہاری کہتے ہیں عام لوگ اسی سوچ پہ ہوتے ہیں۔ وَحَذِّرِ النَّاسَ مِنْهُمْ، آپ لوگوں کو ان کے بارے میں خبردار کریں، ان کے فتنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ مسئلہ نمبر 153 تھا، 153۔ اور آپ کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں ایک سوال آ چکا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہماری یہ کتاب الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، اس کے بعد کون سی کتاب پڑھی جائے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کتاب ہے، آپ کی کوئی رائے ہے، تو آپ واٹس ایپ گروپ کے جو ایڈمن ہیں انہیں اپنی رائے لکھ کر بھیج سکتے ہیں، کتاب کا نام لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کتاب کا انتخاب ہو جائے گا جسے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع حاصل کرنے کے معاملے میں استقامت عنایت فرمائے۔ اب منتقل ہوتے ہیں مسئلہ نمبر 154 کی طرف، 154۔ وَإِذَا سَأَلَكَ أَحَدٌ عَن مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْكِتَابِ، اور جب آپ سے کوئی سوال کرے کسی مسئلے کے بارے میں جو اس کتاب میں موجود ہو، جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب میں جو مسائل آپ نے پڑھ لیے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جب آپ سے کوئی سوال کرے کسی مسئلے کے بارے میں، وہ مسئلہ جو اس کتاب میں ہے، وَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ، جب کہ وہ رہنمائی لینا چاہتا ہو، فَكَلِّمْهُ، تو آپ اس سے کلام کریں، آپ اس سے گفتگو کریں، اس کی رہنمائی کریں۔ وَأَرْشِدْهُ، آپ اس سے کلام بھی کریں، وَأَرْشِدْهُ، اور آپ اس کی رہنمائی بھی کریں۔ وَإِذَا جَاءَكَ يُنَاظِرُكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو، فَاحْذَرْهُ، تو آپ اس سے بچ جائیں، آپ اس سے بچیں۔ کیوں جی اس سے بچیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بربہاری نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اس کتاب میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں سوال کرنے والا یا رہنمائی کا طالب ہوگا، حق چاہتا ہوگا، وضاحت چاہتا ہوگا، آپ وضاحت کریں، حق بیان کریں، اس کی رہنمائی کریں، بہت اچھی بات ہے، یا پھر وہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے اگر آیا ہے تو آپ اس سے بچ کر رہیں، آپ اس سے اجتناب کریں، کہیں وہ آپ کو اپنے باطل میں مبتلا نہ کر دے۔ اور امام بربہاری کی یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے جو نارمل آدمی ہے، جو مناظرہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، جو علم کی دولت سے مزین اور آستہ و پیراستہ نہیں ہے، جس کے پاس دین کا پختہ علم اچھی طرح نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ بدعتی لوگوں سے بچ کر رہے، گمراہ لوگوں سے بچ کر رہے، ان سے مناظرہ نہ کرے۔ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ، جب وہ آپ کے پاس آئے اس حال میں کوئی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہو، فَاحْذَرْهُ، تو آپ اس سے بچ جائیں۔ فَإِنَّ فِي الْمُنَاظَرَةِ، کیونکہ مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مناظرے میں کیا ہے؟ المراء، جھگڑا، والجدال، اور بحث و مباحثہ، والمغالبہ، ایک دوسرے پہ غالب ہونے کی کوشش، والخصومہ، اس کا معنی بھی جھگڑا، والغضب، اور غصہ، وقد نہیت عن هذا جدا، اور آپ کو اس سے اچھی طرح منع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شریعت جھگڑا کرنے سے منع کرتی ہے، شریعت غصے میں آنے سے روکتی ہے، اور شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے کہ آپ دین کے بارے میں گفتگو کریں اور مقصد دین سیکھنا نہ ہو، بلکہ اپنا دفاع، اپنا غلبہ، اپنی جیت اور دوسرے کی شکست، یا اپنے مسلک کی جیت اور دوسروں کی شکست۔ تو یہ عام طور پہ نیت ہوتی ہے، ارادے ہوتے ہیں مناظرہ کرتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں اس لیے
میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کام سے دور رہیں، اس سے بچ جائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یخرجان جمیعا من طریق الحق، یہ دونوں ایک ساتھ حق کے راستے سے نکال دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ جو ہے یخرجانی، اسے یہاں پہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ یا تو اس کو پڑھا جائے کہ یخرجان جمیعا من طریق الحق، کہ مناظرہ کرنے والے دونوں حق راستے سے نکل جاتے ہیں، ورنہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری اس کتاب کے جو کلمی نسخے ہیں جنہیں مخطوط کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک مخطوط میں یہاں پہ عبارت ہے وَهُوَ يُزِيلُ عَن طَرِيقِ الْحَقِّ، کہ یہ جو جدال ہے، یہ جو مناظرہ ہے، یہ جو بحث و مباحثہ ہے، یہ انسان کو حق راستے سے دور کر دیتا ہے۔ تو یا تو آپ یہاں پہ پڑھ لیں وَهُوَ يُزِيلُ عَن طَرِيقِ الْحَقِّ، کہ یہ جدال، یہ بحث و مباحثہ حق راستے سے دور کر دیتا ہے، یا پھر آپ پڑھ لیں کہ یخرجان جمیعا من طریق الحق، یہ مناظرہ کرنے والے دونوں حق راستے سے نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا غلبہ، اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے زیادہ علمی شخصیت کے طور پہ ظاہر کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِّن فُقَهَائِنَا وَعُلَمَائِنَا، ہمارے فقہا اور ہمارے علماء میں سے کسی کی طرف سے ہمیں یہ بات نہیں پہنچی کہ انہو ناظرہ، کہ اس نے مناظرہ کیا ہو، او جادلہ، یا بحث و مباحثہ کیا ہو، اور خاصمہ، یا جھگڑا کیا ہو۔ تو امام بربہاری کے یہ الفاظ، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ فقہا علماء میں سے کبھی کسی نے ایسے مناظرے میں حصہ نہیں لیا جس میں مقصد کیا ہو؟ اپنی ذات کی جیت اور اپنے آپ کو فتح دلانا، اپنی شہرت، تو یقیناً ایسا سلف صالحین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ بالکل مناظرہ کبھی نہیں ہوا، تو یہ بات ان کی محل نظر ہے، قابل غور ہے، یہ آنکھیں بند کر کے ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ کئی مناظرے ہوئے ہیں اور علماء کرام نے ان مناظروں میں حصہ لیا ہے۔ تو اگر مناظرہ ہو حق کو واضح کرنے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے، اور مناظرہ کرنے والا جو مسلک حق کی طرف سے مناظرہ کر رہا ہے اس کے پاس معلومات ہیں، شبہات کا ازالہ کر سکتا ہے، اور اسے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میں شکست کھا جاؤں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے مناظرے میں حصہ لے، اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اور مقصد یہ نہ ہو کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے شاباش مل جائے۔ تو اگر مقصد حق نہ ہو تو پھر علماء حق کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ایسے مناظروں سے اجتناب کیا کرتے تھے، گریز کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا امام صاحب یہ بتائیں کہ اللہ کیسے عرش پہ مستوی ہے؟ مستوی بلند ہونا، یعنی کہ اللہ عرش پہ کیسے بلند ہے، کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا الاستواء معلوم، استواء کا معنی ہمیں پتہ ہے۔ اللہ نے کہا نا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے، تو استواء کا معنی ہم جانتے ہیں۔ والکیف مجہول، لیکن اللہ کیسے مستوی ہے یہ کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، یہ کیفیت نامعلوم ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس بات میں ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ اس کے بعد امام مالک نے کہا کہ اس کو میری مجلس سے نکال دو۔ تو امام مالک نے حق مسئلہ بیان کیا اور کہا اس کو نکال دو، ان کے اس سے مزید گفتگو نہیں کی، مناظرہ کرنے سے اجتناب کیا۔ لگتا یہ ہے کہ امام مالک سمجھ گئے تھے کہ یہ معاند آدمی ہے، اس کا مقصد حد تک پہنچنا نہیں ہے، اس کا مقصد لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلانا ہے صحیح عقیدے کے تعلق سے۔ وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی ہے،
ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات داخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے امام مالک نے کہا اس کو یہاں سے نکال دو۔ تو یہ تھا مسئلہ نمبر 153 153 اور معذرت 154۔ آج یہ مسئلہ نمبر بتانے میں مجھ سے بار بار غلطی ہو رہی ہے، تو یہ مسئلہ نمبر کیا ہے 154 جو ہم پڑھ کر ہٹے ہیں، اور اب شروع کریں گے مسئلہ نمبر 155 یعنی کہ 155۔ قال الحسن، بلکہ اس مسئلے کی طرف بڑھنے سے پہلے پچھلے مسئلے کے تعلق سے کہ امام بربہاری تو یوں لگتا ہے کہ صاف صاف روک رہے ہیں مناظرے سے اور جدال سے، بحث و مباحثہ سے، جبکہ میں اس میں گنجائش پیدا کر رہا ہوں اس آدمی کے لیے جو مناظرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس شریعت کے دلائل موجود ہیں اور مخالفین کے دلائل کا رد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور مناظرے کا مقصد لوگوں کو حق بتانا ہے، اپنی ذات کی جیت نہیں ہے۔ میں یہ گنجائش کیوں پیدا کر رہا ہوں؟ تو اس لیے کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب جدال، مناظرہ، بحث و مباحثہ اس کا مقصد ٹھیک ہو، آپ صلاحیت رکھتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ نحل آیت نمبر 125 125 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے بحث و مباحثہ کریں، جدال کریں، لیکن ایسے طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ اہل کتاب سے جدال نہ کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں مگر اس طریقے سے جو بڑا ہی اچھا ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن جو ان میں سے ظالم ہیں یعنی کہ ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جدال کا، مناظرے کا دروازہ مکمل طور پہ بند نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ بند ہی ہے۔ عام طور پہ شریعت جدال کو پسند نہیں کرتی، بحث و مباحثہ کو پسند نہیں کرتی، لیکن اگر بحث و مباحثہ ہو حق کو واضح کرنے کے لیے اور آپ اچھے طریقے سے واضح کر سکتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، دین کی بدنامی کا سبب نہیں بنیں گے، تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 155 قال الحسن، حسن کہتے ہیں، حسن سے مراد یہاں پہ کون سی حسن ہے؟ مشہور و معروف حسن بصری، حسن بن ابو الحسن تابعی ہیں، بلکہ تابعین میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 110۔ تو یہ حسن بصری کیا کہتے تھے کہ الحکیم لا یماری ولا یداری، الحکیم صاحب حکمت، جس کو اللہ نے حکمت دے رکھی ہو، جو سمجھدار ہو۔ مراد کون ہے؟ عالم دین، فقیہ، کہ جو آدمی سمجھدار ہوگا، فقیہ ہوگا، صحیح معنوں میں عالم ہوگا، صاحب حکمت ہوگا، لا یماری ولا یداری۔ لا یماری، وہ جھگڑا نہیں کرے گا، ولا یداری، اور وہ مدارات بھی نہیں کرے گا، نہ ہی مخالفین سے جھگڑا کرنے کا حصہ بنے گا، جھگڑے کا حصہ بنے گا، اور نہ ہی ان کی چاپلوسی کرے گا، نہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اپنے عقیدے کو نرم کر دے، اپنے بنیادی عقائد کو نرم کر دے، ایسا نہیں کرے گا۔ حکمتہ ینشرھا، وہ اپنی حکمت کو، اپنے علم کو پھیلائے گا، اسے نشر کرے گا۔ ان قبلت حمید اللہ، اگر اس کی حکمت، اس کا علم قبول ہو جائے، لوگ لے لیں، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر اس کے علم کو رد کر دیا جائے، اس کی حکمت کو رد کر دیا جائے، تو حمید اللہ، پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا،
جس اللہ نے اس کو علم پھیلانے کا اور لوگوں میں حکمت کو عام کرنے کا موقع دیا۔ حسن بصری کا یہ قول کہاں پہ آیا ہے؟ یہ قول امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں لے کر آئے ہیں، بلکہ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اس کو سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں، ورنہ یہ امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب ہے الزہد، پھر اس کے اوپر جو زوائد کی کتاب ہے وہاں پہ اس کو روایت کیا گیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ حسن بصری سے اس قول کا جو ثبوت ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ملتا، سند اس کی کمزور ہے، ناقابل اعتماد ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ بہرحال الفاظ مناسب ہیں، یعنی کہ حسن بصری سے یہ الفاظ ثابت ہوں یا نہ ہوں، بات جو بیان کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے کہ عالم دین جو ہے وہ خواہ مخواہ کا مناظرہ نہیں کرتا، خواہ مخواہ کے جدال بحث و مباحثے کا حصہ نہیں بنتا، اور وہ دوسروں کی خاطر اپنے عقائد میں نرمی بھی پیدا نہیں کرتا، اپنے علم کو وہ نشر کرتا ہے، عام کرتا ہے، اگر وہ لے لیا جائے، قبول کر لیا جائے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، رد ہو جائے، مسترد ہو جائے پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ اسے موقع اللہ نے دیا ہے دعوت و تبلیغ کا، اپنا علم پھیلانے کا، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا۔ وجاء رجل الی الحسن، ایک آدمی حسن بصری کے پاس آیا، فقال له، تو ان سے کہا، اناظرک فی الدین، کیا میں آپ سے دین کے موضوع پہ مناظرہ کر سکتا ہوں؟ فقال الحسن، تو حسن نے کہا، انا عرفت دینی، میں نے اپنے دین کو جان لیا ہے، یعنی کہ میں اپنے دین کو جان چکا ہوں، میں اپنے دین پہ مطمئن ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے دین کے امور میں۔ فَإِنْ ضَلَّ دِينُكَ، اگر تمہارا دین بھٹک گیا ہے، فَاذْهَبْ، تو جاؤ، فَاطْلُبْهُ، اس کو تلاش کرو، اس کو طلب کرو۔ یہ حسن بصری کا قول کہاں پہ آیا اور اس سے مراد کیا ہے؟ حسن بصری کا یہ قول بہت سے ائمہ نے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک ہے امام لالکائی، جن کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اس وقت میرے پاس ہے، تو اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 215، یعنی کہ اس اثر کا نمبر، اس روایت کا نمبر کیا ہے؟ 215۔ تو یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک آدمی حسن بصری کے پاس آیا، کہا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، ابو سعید کنیت ہے حسن بصری کی، انی ارید ان اخاصمک، میں آپ سے دین کے معاملے میں جدال کرنا چاہتا ہوں، بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ فقال الحسن، تو حسن بصری نے کہا، الیک عنی، مجھ سے دور چلے جاؤ، فانی قد عرفت دینی، میں نے اپنا دین جان لیا ہے، وَإِنَّمَا يُخَاصِمُكَ الشَّاكُ فِي دِينِهِ، تم سے بحث و مباحثہ وہ کرے، تم سے مناظرہ وہ کرے جسے اپنے دین کے بارے میں شک و شبہ ہو، یعنی کہ میں اپنے دین پہ مطمئن ہوں۔ تو یہاں پہ حسن بصری نے اس آدمی سے مناظرہ کرنے سے، جدال کرنے سے، بحث و مباحثہ سے گریز کیا ہے، جان چکے ہوں گے کہ یہ آدمی حق کی تلاش میں نہیں آیا بلکہ معاند قسم کا آدمی ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ انا عرفت دینی، میں نے اپنے دین کو جان لیا ہے، فَإِنْ ضَلَّ دِينُكَ، اگر تمہارا دین بھٹک گیا ہے، یعنی کہ تمہارا دین اس میں تم گمراہ ہو چکے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کون سا دین حق ہے، فَاذْهَبْ، تو جاؤ، فَاطْلُبُوا، اسے تلاش کرو، اسے طلب کرو۔ وَسَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے سنا، امام بخاری کہہ رہے ہیں، وَسَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور نبی علیہ السلام نے سنا قومن کچھ لوگوں کو علی باب حجرتہ جو آپ کے حجرے کے دروازے پہ موجود تھے، یقول احدہم ان میں سے ایک کہہ رہا تھا الم یقول اللہ کذا کیا اللہ نے اس طرح نہیں کہا، وقال الآخر اور دوسرا آگے سے کہہ رہا تھا الم یقول اللہ کذا کہ اللہ نے اس طرح نہیں کہا، یعنی کہ وہ بھی آیت پیش کر رہے ہیں وہ بھی آیت پیش کر رہے ہیں، گویا کہ قرآن کی آیتوں کو آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے، یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ایک آیت کچھ اور کہتی ہے دوسری کچھ اور کہتی ہے۔ فخرج مغضبا تو آپ غصے کی حالت میں نکلے، کہاں سے نکلے؟ حجرے سے۔ فقال تو آپ نے کہا ابی ھذا امرتم کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کہ یعنی کہ کیا تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں تصادم اور ٹکراؤ پیدا کرو اور پھر آپس میں جھگڑا کرو؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تقدیر کی آیتیں تھیں، تو مطلب ہوگا کیا تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ تقدیر کے مسائل میں بحث و مباحثہ کرو، جھگڑے کرو؟ ام بہذا بعثت الیکم یا میں اس چیز کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میرا یہ پیغام ہے کہ تم اللہ کی آیتوں میں تصادم پیدا کرو، ٹکراؤ پیدا کرو، تعارض پیدا کرو، یا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم تقدیر کے مسائل میں لڑائی جھگڑے پیدا کرو؟ کیا اس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، کیا اس چیز کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کہ ان تضربوا کتاب اللہ بعض ببعض کہ تم اللہ کی کتاب اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ اس میں تعارض پیدا کرو، اسے آپس میں ٹکراؤ؟ تو یہ روایت کہاں پہ آئی ہے؟ اس کو امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 6845 6845، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، قابل قبول روایت قرار دیا ہے۔ امام بربہاری یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فنہا عن الجدال کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدال سے، بحث و مباحثے سے روک دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وکان ابن عمر یکرہ المناظرہ عبداللہ بن عمر مناظرے کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ کہاں پہ آیا جی؟ یہ بھی امام لالکائی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب اعتقاد اہل سنہ میں، اور اس روایت کا اس اثر کا نمبر ہے 199 اور اسے روایت کرنے والے ہیں امام مجاہد۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کہا گیا، کون کہتے ہیں؟ مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ ان نجدہ یقول کذا وکذا کہ نجدہ جو ہے وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ نجدہ کون ہے؟ نجدہ بن عامر الحروری الخارجی، یہ خارجی تھا، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا قائل تھا، کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کو کافر قرار دینے والا تھا، تو یہ گمراہ شخص تھا۔ تو عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ نجدہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، فجعل لا يسمع منہ تو انہوں نے ایسا انداز اختیار کر لیا عبداللہ بن عمر نے کہ جیسے وہ یہ باتیں نہ سننا چاہتے ہوں، کراہیتا اس خوف سے، اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ان یقع فی قلبہ منہ شیء کہ ان کے دل میں نجدہ کی ان باتوں میں سے کوئی بات بیٹھ جائے، رہ جائے، کوئی شبہ ان کے دل میں رہ جائے اور کام خراب ہو جائے۔ صحابی کی یہ صورتحال ہے، اور آج ہمارے طالب علم، میرے جیسے طالب علم، وہ بڑے شیر بنتے ہیں، مناظرے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہر ایک کی تقریر سننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی گفتگو بھی سننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو بھی سننا چاہتے ہیں، مولانا مودودی کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اور علی مرزا کو بھی سننا چاہتے ہیں، جاوید غامدی کو بھی سننا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کو سننا چاہتے ہیں، لیکن خود کیا ہے؟ نہ قرآن کا ترجمہ آتا، نہ قرآن کی تفسیر آتی ہے، نہ احادیث پڑھے ہوئے ہیں، نہ عقیدے کی کتب پڑھے ہوئے ہیں، نہ اپنے عقیدے کے دلائل کا علم ہے، چہ جائے کہ مخالف کے دلائل کے جواب کا علم ہو۔ تو غور کیجئے اور عبرت حاصل کیجئے۔
تو امام بربہاری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ مناظرے کو ناپسند کرتے تھے. ومالک بن انس، اور مالک بن انس بھی مناظرے کو ناپسند کرتے تھے. کیسے پتہ چلا جی؟ امام مالک بن انس کا، جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، جن کی حدیث کی کتاب ہے موطا، امام شافعی کے بھی استاد ہیں، اور امام شافعی امام احمد کے استاد ہیں، امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں. تو امام مالک بہت عظیم ہوئے. تو آئیے ان کی یہ بات ہمیں کہاں ملے گی؟ کئی ائمہ نے امام مالک بن انس کی یہ بات نقل کی ہے. میں اس وقت چلتا ہوں سیر اعلام النبلاء کی طرف، 8ویں جلد، صفحہ نمبر 106، والیوم نمبر 8 اور صفحہ نمبر 106. یہاں پہ جب امام ذہبی نے امام مالک کے حالات لکھے ہیں اس کتاب میں، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ مان بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ انصرف مالک یوما، امام مالک ایک دن واپس آئے تو فلحقہ رجل، تو ان سے ایک آدمی ملا جسے کہا جاتا تھا ابو الجویریہ، متہم بالارجاء، جس پہ مرجی ہونے کی تہمت تھی. یعنی کہ مرجی کون ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے اعمال شرط نہیں ہے. جس نے دل میں ایمان کو مان لیا، ایمانیات کو قبول کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، وہ کوئی عمل کرے نہ کرے، وہ مومن ہے. تو اس نے آ کے کہا امام مالک سے، اسمع منی، میری بات سنیں. تو امام مالک نے اس کی بات سننے کو پسند نہیں کیا. تو کہنے لگا واللہ ما اريد الا الحق، اللہ کی قسم میں حق چاہتا ہوں، میرا ارادہ برا نہیں، میں حق چاہتا ہوں. وہ آدمی کہہ رہا ہے فَإِن كَانَ صَوَابًا فَقُلْ بِهِ، اگر میری بات درست ہوئی تو آپ اس کو لے لیں، اسے قبول کر لیں، اسے اپنا لیں. او فتکلم، اور اگر میری بات درست نہ ہوئی تو آپ گفتگو کریں، بات کریں مجھ سے. تو امام مالک نے کہا فَإِن غَلَبْتَنِي، جب میں تو اس سے گفتگو کروں گا، اگر تم میرے اوپر غالب آ گئے پھر کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا اتبعنی، پھر آپ میرے پیروکار بن جائیے گا، میرے عقیدے کو اختیار کر لیجیے گا. تو امام مالک نے کہا فَإِن غَلَبْتُكَ، اگر میں تمہارے اوپر غالب آ گیا تو قال اتبعتك، میں آپ کا پیروکار بن جاؤں گا، میں آپ کا عقیدہ اختیار کر لوں گا. امام مالک نے کہا فَإِن جَاءَ رَجُلٌ فَكَلَّمَنَا فَغَلَبَنَا، اگر کوئی تیسرا آدمی آ گیا اور وہ ہم سے گفتگو کرے اور ہم دونوں پہ غالب آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ قال اتبعناه، اس آدمی نے کہا کہ ہم دونوں اس کے پیروکار بن جائیں گے. فقال مالک یا هذا، امام مالک نے کہا ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بدین واحد، اللہ نے جناب محمد کو ایک دین دے کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَرَاكَ تَتَنَقَّلُ، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم منتقل ہو رہے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ دین کبھی وہ دین، کبھی تم میرے پیروکار بن رہے ہو، کبھی مجھے اپنا پیروکار بنا لو، کبھی کہتے ہو تیسرا آدمی آ گیا اس کے پیروکار بن جائیں گے. تو دین تو ایک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دین حق پہ ہیں تو پھر معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کا مخالف آپ کے اوپر غالب آ رہا ہے اور آپ اس سے ہار رہے ہیں، یہ معیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کمزور ہوں، آپ نے صحیح معنوں میں علم حاصل نہ کیا ہو، وہ آپ کا مخالف جو ہے وہ بولنے میں بہت تیز ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے. آپ جب حق پہ ہیں، قرآن و حدیث پہ ہیں، صحابہ کرام کے منہج پہ ہیں، تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے. یہ آپ کا رویہ کیوں ہے جی حق اس کو بھی سنیں، اس کو بھی سنیں، اس کو بھی سنیں، اس کو بھی سنیں، یہ انداز مناسب نہیں ہے. یہیں پہ امام مالک کا ایک اور قول لکھا امام ذہبی نے کہ امام مالک کہتے تھے الجدال فی الدین ینشئ المراء، کہ دین میں بحث و مباحثہ یہ جھگڑا پیدا کر دیتا ہے.
وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْعِلْمِ مِنَ الْقَلْبِ وَيُقَسِّي، اور دل سے علم کے نور کو لے جاتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، وَيُورِثُ الذِّغْنَ، اور دل میں کینہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے امام مالک کا قول۔ تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو تھے مناظرے کو ناپسند کرتے تھے، ومالک بن انس، اور امام مالک بن انس بھی مناظرے کو ناپسند کرتے تھے، ومن فوقہ، اور جو امام مالک کے اوپر ہیں، امام مالک کے اوپر کون ہیں؟ صحابہ کرام وغیرہ، ومن دونہ، اور جو ان سے نیچے ہیں، ان کو ان کے شاگرد، الی یومنا ھذا، ہمارے آج کے دن تک۔ امام بربہاری کہتے ہیں آج تک، اور امام بربہاری کب فوت ہوئے ہیں؟ 329 ہجری میں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آج تک جو علماء کرام ہیں، علماء حق، علماء سنت، علماء حدیث، وہ سارے کے سارے مناظرے کو ناپسند کرتے تھے۔ وقول اللہ اکبر من قول الخلق، پھر کہتے ہیں اور اللہ کی بات مخلوق کی بات سے بڑھ کر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تو عبداللہ بن عمر کی بات پیش کی ہے، امام مالک کی بات پیش کی ہے، اللہ کی سنیں، اللہ کی بات سب سے بڑھ کر ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جدال کرتے، نہیں بحث و مباحثہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اللہ کی آیتیں واضح ہیں، پھر بھی کوئی ان میں جھگڑا کرے، اور مقصد کیا ہو؟ قرآن کو اس کے اصل معنی سے پھیرنا، تعویلیں کرنا، تکذیب کرنا، تردید کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ ایسا بحث و مباحثہ کرنے والا کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ وسأل رجل عمر، اور ایک آدمی نے جناب عمر سے سوال کیا اور کہا من ناشطات نشطا، کہ سورہ نازعات میں آتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، معنی کیا ہے؟ کہ ان فرشتوں کی قسم جو روح نکالنے کے لیے انسان کے اندر چلے جاتے ہیں اور روح کو نکالتے ہیں، اور کافر کی روح نکالنے کے لیے فرشتوں کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، روح نکلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ من ناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کی گرہ کو کھولنے والے ہیں، یعنی کہ یہ فرشتے جب مومن کی جان نکالتے ہیں تو اس کی روح کی گرہ کو کھولتے ہیں، اور اس کی روح بڑی آسانی سے چلی آتی ہے کیونکہ جنت جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا من ناشطات نشطا، یہ کیا چیز ہے؟ تو جناب عمر کہنے لگے لو کنت محلوکا، اگر تو گنجا ہوتا، تیری ٹینڈ ہوتی، لضربت عنقک، تو میں نے تیری گردن اڑا دینی، تو قتل کر دینا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خوارج کی علامات میں سے ایک علامت جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بال جو ہیں وہ سر پہ نہیں رہنے دیں گے، ٹین کروائیں گے، گنجا کریں گے اپنے آپ کو۔ تو اگر تو ہوتا گنجا، یعنی کہ اگر تو نے ٹین کروائی ہوتی، تیرے سر پہ بال جو ہیں وہ مونڈے ہوئے ہوتے، تو تیری بات بھی بتا رہی ہے کہ جیسے تو گمراہ لوگوں میں سے ہے، تیرا سوال بتا رہا ہے، اور ساتھ یہ علامت مل جاتی تو میں نے تجھے پھر قتل کر دینا تھا۔ یہ آدمی کون تھا جو سوال کرنے کے لیے آیا تھا؟ سبیغ بن عسل۔ اور جناب عمر فاروق کے الفاظ جو ہیں اس سے ملتے جلتے الفاظ امام لالکائی لے کر آئے ہیں اپنی اسی کتاب میں جو آج میں نے پہلے بھی پیش کی، اعتقاد اہل سنہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1136 1136۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے المؤمن لا یماری، مومن جھگڑا نہیں کرتا، ولا اشفع للمماری یوم القیامہ، اور جو جھگڑا کرے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ فدع المراء، اس لیے جھگڑا چھوڑ دو، لقلت خیرہ، کیونکہ اس میں خیر بہت کم ہے، یعنی کہ نقصانات زیادہ ہیں، مفاسد زیادہ ہیں، خرابیاں زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے اس کا۔ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ روایت کرنے والوں میں ایک امام طبرانی ہے المعجم الکبیر میں،
امام ابن حبان ہیں المجروحین میں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع یعنی کہ وضع کردہ خود ساختہ من گھڑت قرار دیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مناظرے سے بچا جائے، خصوصاً جب کہ آپ کم علم ہیں، طالب علم ہیں، تعلیم کے ابتدائی مراحل میں ہیں، یا آپ کے پاس علم ہے لیکن گفتگو میں آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں گفتگو کرنے میں ماہر نہیں ہوں، علم ہے میرے پاس لیکن میں گفتگو کرنے میں ماہر نہیں ہوں، پھر بھی آپ مناظرے سے بچیں۔ لیکن جس کے پاس علم بھی ہو، گفتگو کرنے میں ماہر بھی ہو، اور اپنے دلائل بھی جانتا ہو، مخالفین کے دلائل کا شبہات کا ازالہ بھی کر سکتا ہو، اور مقصد دین کا غلبہ ہو، وہ مناظرہ کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی، صحیح عقائد جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کتاب انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، علم کے ساتھ جڑے رہیے، اور آئندہ کتاب میں بھی خود بھی حصہ لیجئے، باقی لوگوں کو ابھی سے ترغیب دیجئے، اپنی وائف کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، سب کو اس درس کا حصہ بنائیے۔ جو آپ کے ذریعے آئے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، ابھی سے انہیں تیار کیجئے آئندہ کتاب کے لیے جو اس کتاب کا حصہ نہیں بن سکے۔ اور خود بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ علم کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق ٹوٹنے نہیں دینا، مرتے دم تک یہ تعلق قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اور یہ میسج جو آپ کے پاس آیا تھا اس کا بھی خیال رکھیے اور اس کا جواب بھیجیے ایڈمن صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ایڈمن صاحب کو بھی، سب ساتھیوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی محنتیں قبول فرمائے، آپ لوگوں کے وقت میں، علم میں، مال میں برکتیں ڈالے، مریضوں کو اللہ شفا دے، فوت شدگان کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، مسلمان جہاں پہ بھی ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔